تو بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کرا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھلا سکتے ہیں، اس کا آپ اہتمام کریں۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود افطاری پر اس قدر کھانا کہ پیٹ بھر جائے اور سانس آنا ہی مشکل ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اس لیے کہ آپ نے جو روزہ رکھا اور اس میں کھایا پیا نہیں ہے، اور شام کو آپ نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ جو آپ عام دنوں میں بھی اتنا نہیں کھاتے، تو اس سے تو روزے کا مقصد فوت ہو گیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو کھانا پینا چھوڑ کر جسم کو اور خواہشات نفس کو کمزور کریں اور اپنی روح کو طاقتور کریں۔ اور اگر آپ نے روزہ افطار کرتے ہی اس کثرت سے کھا لیا پی لیا، تو پھر سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا جو فائدہ تھا، جو نتیجہ تھا، جو مقصد تھا، وہ آپ نے فراموش کر دیا۔ علامہ صاحب، کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ انہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، انہیں اشتعال بہت زیادہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں، وہ دوسروں پہ بھی غصہ نکالتے رہتے ہیں اور اپنے آپ میں بھی کڑتے رہتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا دن جو ہے وہ جو عبادت کرنا تھی، وہ جو دوسروں کے کام آنا تھا، اس کی بجائے روزہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہیں جس سے ان کا دل بہلا رہتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو یقیناً اس کے مزاج میں کچھ تھوڑی سی سختی آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اندر برداشت اور ہمت پیدا کرے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہے، تاکہ نہ آمنا سامنے ہوگا اور نہ وہ غصہ اور اس کا اظہار کرے گا۔ نمبر 2، اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص لہو و لعب میں مصروف رہتا ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ گھر سے نکلے، آپ اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر، اپنی نوکری پر چلے گئے، یہ تو لہو و لعب نہیں ہے۔ اس کی تو اسلام بڑی فضیلت بیان کرتا ہے کہ ایک تو اس شخص کا روزہ، اور پھر روزے کے باوجود وہ رزق حلال کے کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، اپنے بچوں کا اور بوڑھے ماں باپ کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کمائی کر رہا ہے، وہ تو اس روزے دار سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ جو روزہ رکھ کر سو گیا، آرام سے پھر مغرب کو اٹھا، ظہر کو اٹھا، عصر کو اٹھا۔ روزہ تو اس کا بھی ہے، فضیلت اس کی بھی روزے کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس روزے دار کی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد رزق حلال کمانے کے لیے بازار میں نکلا اور سارا دن گرمی میں، دھوپ میں، پریشانی میں وہ اپنے بچوں کا رزق تلاش کرتا رہا۔ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی لہو و لعب میں مصروف ہو جائے کہ بیٹھا ہے سارا دن ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا گیمیں کھیل رہا ہے، یا تاش کھیلنا شروع کر دیا، یا اور لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، یقیناً ایسے انسان نے اپنے روزے کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ اصل جو روزے کی پریکٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی خواہش کی مرضی نہیں کرنی، اپنے نفس کی مرضی پر نہیں چلنا۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزہ مبارکہ سے یہ درس، یہ نصیحت، یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اللہ کی بات پر چلنا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@shafaatrasool، یعنی INFOSHAFAATRASOOL info@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے کومنٹس ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹس پر ہم عمل بھی کریں۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے چھوٹی سی بات بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت سا ایک مہینہ دیا ہے، جو اس کا اپنا مہینہ ہے اور جس کا اجر بھی اسی نے دینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اجر، زیادہ سے زیادہ ثواب، زیادہ سے زیادہ برکات جو ہیں ان کو سمیٹ سکیں، کیونکہ یہ تمام برکات، یہ تمام ثواب، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام رحمتیں نہ صرف اس مہینے میں ہمارے کام آئیں گی، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی، اور اس آخری زندگی میں جس میں مجھے اور آپ کو یقیناً جانا ہے، وہاں پہ بھی یہ ہمارے کام آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔